لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يودي حقه الممتحدون. الذي لا يدركه بعض الهمم ولا يناله غوث الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الضياء برحمته ومتدى بالسحور ميدان عرض. ثم الصلاة والسلام على تحية والإكرام سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم اللهم صل على یعنی تمام مومنین سے نہیں، بعض مومنین سے ہے، یا من تبعیضیہ ہے، بہرحال اس کے نحو صرف میں نہیں جانا ہے،
جو عربی تھوڑا بہت جانتے ہیں سمجھ جائیں گے کہ تمام مومنین سے نہیں خرید رہا ہے اللہ. بعض ایسے مومنین ہیں کہ جن سے اللہ خرید رہا ہے. کیا خرید رہا ہے؟ انفسہم، ان کی جان کو خرید رہا ہے. واموالہم، ان کے مالوں کو خرید رہا ہے. یعنی ہم اور آپ ہیں تو جان اور مال خریدیں گے تو اس میں کسی چیز کا دھیان نہیں رکھیں گے. مال کیسا بھی ہے لے لیں گے، جان کیسی بھی ہے مثال کے طور پر لے لیں گے. لیکن اللہ کے ہاں مسئلہ کچھ اور ہے. اللہ ہر ایک چیز کوالٹی پسند کرتا ہے. ہر ایک چیز میں اللہ جو چیز خرید رہا ہے، یعنی مال بھی پاک و پاکیزہ ہوگا، جان بھی خالص ہوگی، تو اللہ دونوں چیزوں کو خرید رہا ہے، تب جا کر کے جنت دے رہا ہے. دو چیزیں مانگی ہیں اللہ نے، دو چیزیں خریدی ہیں، لیکن دونوں ہی چیزیں انسان کی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت کی حامل. اب غور کریں، اس سے انسان کو ایک درس ملتا ہے کہ خدا فری میں جنت نہیں دے رہا ہے کسی کو. جس چیز کا مطالبہ اللہ نے کیا ہے، جو چیز اللہ نے خریدا ہے، وہ چیز کون سی چیز ہے؟ کہا ایک جان ہے، ایک مال ہے. انسان کی پوری زندگی اسی دو چیز پر ٹکی ہوئی ہے. جان کی حفاظت کے لیے زندگی بھر مال کماتا ہے. میں وضاحت کر رہا ہوں کہ جان کی حفاظت کے لیے پوری زندگی مال کماتا ہے، اور مال کمانے میں اتنا غرق ہو جاتا ہے کہ نہ اسے نجس کا خیال، نہ اسے پاک چیز کا خیال، نہ اسے حرام کا شعور، نہ اسے حلال کا خیال، نہ اسے اس چیز کا خیال کہ رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، نہ اسے اس چیز کا خیال کہ ماں باپ کا حقوق ضائع ہو جائے گا. اسے کسی چیز کا خیال نہیں ہے. صرف اسے کمانا ہے تو دولت پوری زندگی میں کمانا ہے. پوری زندگی بھر اس نے دولت کمایا، لیکن چند دن گزرنے کے بعد اسے ایک بیماری پیدا ہو گئی. ڈاکٹر کے پاس گیا، پوری زندگی میں 20 لاکھ مثلاً کمائے تھے. ڈاکٹر کے پاس گیا اور جانے کے بعد دکھایا، ٹیسٹ ہوا، کہا کہ تمہیں بہت بڑی بیماری ہو گئی ہے. تم جب تک 20 لاکھ روپے نہیں جمع کرو گے آپریشن نہیں ہو سکتا ہے. اس انسان نے کہ جس نے پوری زندگی زمانے بھر کے حقوق کو ختم کر کے، پوری زندگی تمام لوگوں سے دشمنی مول لے کر کے، تمام لوگوں کے حقوق کو ضائع کر کے جو پیسہ کمایا تھا، اس جان بچانے کے لیے پورا پیسہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں رکھ کے چلا رہا ہے. یعنی معلوم ہوا کہ حیات انسانی میں دو چیزیں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. ایک مال ہے اور ایک جان ہے. خدا عالم جان بھی اور مال بھی جنت کے عوض میں خرید رہا ہے. تو مثال کے طور پر یہ تمام باتیں میں نے بیان کی. اب یہ تلاش کرنا ہے کہ یہ کون مومنین ہے کہ جن سے خدا عالم ان جان کو بھی خرید رہا ہے، مال کو بھی خرید رہا ہے. تو 3 علامتیں قرار پائی، اور تینوں علامت، تینوں نشانی ایک ساتھ ہونی چاہیے. میں جلدی مقصد کی طرف بڑھ رہا ہوں. میں جو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ دوسری چیز ہے. وہ کیا ہے کہ خدا عالم نے 3 علامت بیان کی کہ یہ کون مومنین ہیں جن کو اللہ جنت دے رہا ہے، جن کی ملکیت میں جنت قرار دے رہا ہے، اور اس کے عوض میں خدا عالم خرید رہا ہے ان کی جان اور ان کے مال کو. پہلی علامت میں نے بیان کی، یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں یہ جہاد کرتے ہیں. جہاد کے لیے میدان ہونا چاہیے، میدان کے لیے ایک لشکر ہونا چاہیے دونوں طرف سے، تب جا کر کے کہیں جہاد ہوگا. تو اگر انبیاء سے لے کر کے ائمہ طاہرین کی زندگی دیکھیں گے تو ممکن ہے کہ انبیاء اور ائمہ طاہرین گئے ہوں میدان قتال میں، جنگ کیا ہو، پہلی علامت پوری ہو گئی ہو. لیکن دوسری علامت کہ صرف میدان میں جانا نہیں ہے، صرف جہاد کرنا نہیں بلکہ قتل بھی کرنا ہے. تو ممکن ہے کہ کوئی نبی گیا ہو، کوئی امام گیا ہو، قتل کیا ہو، لیکن اسی میدان قتال میں قتل بھی ہو گیا ہو. تو یہ تینوں علامتیں کہیں نہیں پائی جاتی ہیں. 2 ہو سکتا ہے پائی جائیں کسی نبی میں، عموماً ملتا نہیں ہے کہ انبیاء نے جنگ کیا ہو، برسر پیکار ہوئے ہوں. اسی کے بعد اگر مولائے کائنات کی زندگی دیکھیں، جنگیں تو بہت ملیں گی، دشمنوں کو تو بہت قتل کیا،
لیکن جب آپ کی شہادت ہوئی تو خدا کے گھر میں شہادت ہوئی، یعنی میدان قتال میں نہیں ہوئی۔ امام حسن علیہ السلام کی زندگی دیکھیں تو وہاں بھی آپ کو مل جائے گا کہ آپ میدان میں گئے، صفین میں آپ نے لڑائی کی، جنگ کیا، دشمنوں کو قتل بھی کیا، لیکن آپ شہید ہوئے تو زہر سے شہید ہوئے۔ اس کے بعد آپ جتنے بھی امام کو دیکھیں گے کوئی بھی امام میدان میں شہید نہیں ہوا۔ تو آیت کا مصداق کون قرار پائے گا؟ آیت کا مصداق سید الشہداء قرار پائیں گے کہ جو میدان میں جنہوں نے جنگ بھی کیا، دشمنوں کو قتل بھی کیا اور قتل بھی ہو گئے۔ یعنی آیت کا مصداق اگر تلاش کرنا چاہیں تو اصحاب حسین اور حسین کے علاوہ کوئی بھی نہیں مل سکتا ہے۔ شاید اسی لیے امام علیہ السلام نے جتنے بھی معصوم آئے ہیں جہاں بھی عزاداری کو عروج دیا ہے وہاں یہی کہا ہے، من ذکر مصائبنا وجبت لہ الجنہ، جو ہمارے مصائب کو ذکر کرے گا کانا معنا فی درجتنا، وہ ہمارے ساتھ ہمارے درجے میں جنت میں ہوگا۔ من بکا علی الحسین وبکا تباک وجبت لہ الجنہ، جو حسین پر روئے یا رلائے یا رونے جیسی صورت بنائے اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ کل عین باقیۃ، ہر آنکھیں قیامت کی دن روئیں گی، الا بکت علی الحسین، مگر وہ آنکھیں اس دن شاد ہوں گی، وہ آنکھیں اس دن خوش نظر آئیں گی جو حسین کے غم پر گریہ کر رہی ہوں گی۔ فَإِنَّهَا ضَاحِكَةً مُسْتَبْشِرَةً بِنَعِيمِ الْجَنَّةِ، یہ آنکھیں جنت کی نعمتوں میں خوش ہوں گی، شاد ہوں گی، آباد ہوں گی۔ یہ کیوں حدیثیں فرمائی ہیں؟ اس لیے کہ جنت ملکیت ہے حسین کی، اور حسین کی ملکیت کیوں قرار پائی؟ میں نے بیان کیا کہ دو اہم چیزیں تھیں جو خدا نے خریدی ہیں، جان بھی خریدا اور مال بھی خریدا، لیکن دونوں میں اخلاص تھا، دونوں میں دکھاوا نہیں تھا۔ حسین کربلا گئے تھے دکھاوے کے لیے نہیں۔ شروع میں جب وصیت نامہ محمد ابن حنفیہ کو دیا ہے تو کہا ھذا معروف بہ الحسین الی محمد ابن حنفیہ المعروف محمد، بیان کرتے ہیں کہ یہ وصیت حسین ابن علی کا محمد ابن حنفیہ کے نام ہے۔ اس کے بعد حسین نے شہادت دیا ان الحسین یشہد ان لا الہ الا اللہ ویشہد محمد رسول اللہ، حسین گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ حسین گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے مقصد بیان کیا، انی ارید ان آمر بالمعروف وینہی عن المنکر، میں اس چیز کا ارادہ کرتا ہوں کہ میں لوگوں کے درمیان نیکی کو پھیلاؤں اور لوگوں کو برائی سے روکوں۔ اور اس کے بعد کا انی لم اخرج اشرا ولا بطرا، میں عیش و آرام کے لیے، میں آشائش کے لیے خروج نہیں کر رہا ہوں، ولا مفسدا ولا ظلما، نہ تو میں ظلم اور فساد کے لیے خروج کر رہا ہوں، انما خرجت لطلب الاصلاح امت جد رسول اللہ۔ حسین نکلتے وقت اپنا مقصد بیان کر رہے ہیں، میں اس لیے نکل رہا ہوں کہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کر سکوں، اپنے نانا کی امت کو بچا سکوں۔ یہ حسین مقصد بیان کر رہے ہیں۔ ابھی آپ نے قبلہ سے سنا کہ حسین کا مقصد کیا تھا؟ حسین کا مقصد عبادت بچانا تھا۔ حسین نے عبادت کو کیسے بچایا ہے؟ میں نے کل بھی مجلس میں بیان کیا تھا کہ کائنات میں مسلمانوں کی سب سے عظیم عبادت نماز ہے۔ اسی نماز کو جب پامال کیا جانے لگا، اسی نماز کو جو جمعہ کی نماز قائم ہونے والی تھی وہ بدھ کو پڑھائی جانے لگی، وہ نماز کی جس میں طہارت شرط تھی، وہ نماز کی جس میں کہا تھا خداوند عالم نے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو تم نماز کے قریب نہ جانا، نماز حالت نشہ میں پڑھائی جانے لگی۔ تو حسین نے جب دیکھا اور حسین نے بیعت سے انکار کیا اور کہہ دیا کہ یزید شراب خور ہے، یزید زنا کرنے والا، ولید کے دربار میں حسین نے اپنا خطبہ بیان کیا اور بیان کر دیا کہ مثل اللہ یبال مسلح، حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ یعنی حسین بتانا چاہتے ہیں کہ حسین کا مقصد عبادت بچانا ہے، یزید کا مقصد عبادت کو مٹانا ہے، تو دو چیزیں ایک ساتھ مل نہیں سکتی ہیں، لہذا حسین نے اپنے جانے کا مقصد بھی بیان کر دیا۔ تم انسانیت کو بچایا، حسین نے صرف مسلمان کو نہیں بچایا، حسین نے صرف دین کو نہیں بچایا، حسین نے انسانیت کو بچایا ہے۔ اگر حسین قیام نہ کرتے تو آج محرم اور نامحرم کے درمیان فرق مٹ جاتا۔
یزید کیا کہہ رہا تھا؟ یزید کہہ رہا تھا ماں بہنوں کے ساتھ ہم بستری کرنا جائز ہے، اگر حسین قیام نہ کرتے تو آج کائنات کا ہر بندہ اس فعل کو جائز سمجھتا، اور حسین کے قیام سے یہ تمام چیزیں رک گئی۔ تو حسین نے انسانیت کو بچایا یا نہیں بچایا؟ حسین نے اسلام کو بچایا یا نہیں بچایا؟ تو بہرحال حسین کا مقصد کچھ اور تھا، حسین کا مقصد دین کو بچانا تھا۔ عزیزان گرامی، میں بیان کر رہا تھا کہ خداوند عالم نے جنت دیا ہے تو ان دو چیزوں کے بدلے حسین نے کربلا میں دونوں چیزوں کو ایک خلوص انداز سے پیش کیا ہے۔ مال لٹیا حسین کا تو اللہ کی راہ میں، جان دیا ہے حسین نے تو اللہ کی راہ میں، دونوں چیزوں میں ذرا سا بھی امام حسین علیہ السلام کے دل میں کوئی لالچ نہیں تھی، بلکہ حسین نے جان بھی دیا تو خدا کی راہ میں دیا، اور جتنی بار جو بھی لاشیں لے کر کے آتے رہے ہر ایک لاش پر سجدہ شکر کا انجام دینا اس بات کی دلیل ہے کہ حسین کچھ لینے نہیں گئے تھے، حسین خدا کی امانت کو واپس کرنے گئے تھے۔ امانت کا قانون ہے کہ جب صاحب امانت کو واپس کر دیتا ہے تو یاد رکھیے وہ ہمیشہ سجدہ شکر کیا کرتا ہے۔ حسین کربلا کے میدان میں سجدہ شکر کر رہے تھے اور یہ بتا رہے تھے نہ یہ جان میری ہے، نہ یہ مال میرے ہیں، اور نہ تو یہ ناموس ہمارے حق میں ہے، بلکہ یہ سب خدا کی عطا کردہ ہے، یہ سب خدا کی دی ہوئی نعمت ہے۔ اب جب خدا کی راہ میں اس کے کام پڑ گیا ہے تو میں اسے خدا کی راہ میں دے کر کے سجدہ شکر کر رہا ہوں۔ یہ حسین کا کمال بندگی تھا۔ یہ حسین نے میدان کربلا میں ہر ایک عبادت کو بچایا، ہر ایک حقوق کو بچایا۔ حسین نہ ہوتے تو یہ دین مٹ جاتا، حسین نہ ہوتے تو نماز مٹ جاتی، حسین نہ ہوتے تو سلام کرنا مٹ جاتا، حسین نہ ہوتے تو عبادت کا سلیقہ کسی کو نہ آتا۔ میں جلدی اپنے مقصد پہ چلا جا رہا ہوں، لیکن یاد رکھیے گا ہر عبادت میں خلوص شرط ہے۔ ہر عبادت میں خداوند عالم نے، میں مسائل کی منزل پہ نہیں ہوں، میں آپ کو ایک مقصد حسین بتا رہا ہوں، میں جلدی اپنی منزل پہ پہنچ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ حسین نے کیا درس دیا ہے۔ خداوند عالم نے قرآن میں کہا، پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے نام عبادہ، ہم کہ اللہ کی عبادت کریں مخلصین لہ الدین، کہ خداوند عالم کی خالص عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن یاد رکھو خالص عبادت اسی وقت ہو سکتی ہے جب انسان کے دل میں خالص محبت پیدا ہو جائے۔ جب تک خالص محبت پیدا نہیں ہوگی اس وقت تک عبادت خالص ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ شاید اسی لیے امام حسین نے دعائے عرفہ میں فرمایا ہے، دو مقام ایسے بیان کیے، ایک جگہ فرمایا خسر الصفقۃ عبد من لم یجعل لها من حبک نصیبا، اس بندے کی پوری زندگی کی پونجی گھاٹے میں ہے کہ جس کے دل میں خداوند عالم کی محبت نہیں ہے۔ اس کے بعد امام نے فرمایا کہ جس نے خدا کو پا لیا اس نے زندگی میں کیا کھویا، اور جس نے خدا کو کھو دیا اس نے پوری زندگی میں کیا پایا۔ یعنی حسین مقصد بیان کر رہے ہیں کہ جس بندے نے کائنات میں خدا کی محبت پالی وہ پوری زندگی میں کامیاب ہے، چاہے اس کے پاس گھر ہو یا نہ ہو، چاہے اس کے ناموس مٹ گئے ہو یا باقی ہو، ہر ایک چیز کا مقصد خدا کے پا جانے کا ہے۔ اگر انسان خدا سے قریب ہو رہا ہے تو تمام چیزیں مٹ جاتی ہیں تو مٹ جائے، مقصد یہ ہے کہ انسان عبادتوں کے ذریعے سے خدا سے قریب ہو جائے۔ یہ حسین کا مقصد ہے، یہ مقصد بیان کر رہے ہیں دعائے عرفہ میں۔ جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکلے ہیں اور نکلنے کے بعد جب مکے پہنچے ہیں تو حسین کو حج کرنے نہیں دیا گیا۔ آج آپ دیکھیں زمانہ کتنا بدل گیا ہے کہ اگر حسین کا قیام نہ ہوتا تو آج یہ انسانیت کی جو آواز اٹھ رہی ہے دوسرے قوم کے متعلق، آج یہ آواز کبھی بھی نہیں اٹھ سکتی تھی۔ یہ حسین کا قیام تھا کہ آج جب مکے میں یہ حادثات بلند ہوئے تو ہر جگہ کی انسانیت بول پڑی کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ کیوں بول پڑی؟ اس لیے کہ یہ حسین کا درس ہے کہ حسین نے بتا دیا کہ یہ مقدس زمین ہے، یہاں خوریزی نہیں ہونی چاہیے۔ حسین نے اپنے حج کو عمرے سے تبدیل کر کے بتایا کہ مقامات مقدسہ کی حفاظت کرنا حسین کی ذمہ داری ہے، اور اس کے بعد جو بھی حسین کا پیروکار ہوگا
ہر ایک اس مقدس زمین کی پاسداری کرے گا، ہر ایک انسان اس مقدس زمین کی حفاظت کرے گا، اور اگر نہیں کر پائے گا تو کم سے کم اس جگہ پر خونریزی کرنے کے خلاف آواز ضرور بلند کرے گا۔ یہ حسین کے قیام کا مقصد تھا، اور مقصد اتنا کامیاب ہوا کہ آج زمانے میں ظلم کہیں بھی ہو انسانیت بول پڑتی ہے۔ ظالم کے خلاف کھڑا ہونا حسین نے سکھایا ہے، اگر حسین کھڑے نہ ہوتے تو کوئی بھی انسان ظالم کے خلاف کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ حسین نے مقصد بیان کیا ہے، اور اس کے بعد کربلا میں آ کر کے مقصد بیان کیا، ہر ایک عبادت کو عبادت جیسا انجام دے کر کے بتایا۔ حسین ابن علی نے کائنات میں بہترین عبادت انجام دی ہے، کربلا کے میدان میں بہترین حقوق ادا کیے ہیں۔ کل بھی میں نے بیان کیا تھا، آج بھی سنتے جائیے کہ حسین نے نماز تیروں کے درمیان پڑھی۔ کائنات میں ہر ساجد سجدہ کرتا ہے، ہر زاہد نماز پڑھتا ہے، لیکن حسین جیسی خلوص عبادت کسی نے انجام نہ دی۔ شب عاشور امام حسین علیہ السلام نرغے آدھا میں گھرے ہوئے ہیں نا، حسین کو معلوم ہے کہ اب ہم سب شہید ہو جائیں گے، لیکن حسین کی خلوص دیکھیے، کہا جا کر کے عباس اور اپنے عباس کے ساتھ چند سپاہیوں کو بھیجا، کہا جا کر کے لشکر یزید سے مہلت رات بھر کی لے کر کے آؤ کہ ہم رات کو جنگ نہیں کریں گے بلکہ صبح کے اجالے میں جنگ کریں گے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ رات بھر حسین اپنے خدا کو یاد کرنا چاہتا ہے، رات بھر حسین عبادت کرنا چاہتا ہے۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ رات بھر قائمہ گاہ حسینی سے، اصحاب حسینی کے خیموں سے اس طریقے سے آوازیں گریا و نالا و بکائے عبادت بلند ہو رہی تھی، جس طریقے سے شہد کی مکھیاں آواز لگاتی ہے کہ اس طریقے سے آواز بلند ہو رہی تھی۔ یعنی یہ عبادت کر کے حسین کیا بتانا چاہتے ہیں؟ حسین بتانا چاہتے ہیں کہ نماز کو اس وقت بھی نہ بھولو جب تمہاری زندگی ختم ہو رہی ہو۔ حسین بتانا چاہتے ہیں کہ نماز کا دامن اس وقت بھی نہ چھوڑو جب تمہاری جان جا رہی ہو۔ جب تمہارے لیے جان کا خطرہ ہے تب بھی تمہارے لیے نماز ضروری ہے، اس لیے کہ نماز کو یاد رکھو گے تو تم خدا سے قریب ہوتے جاؤ گے، اور یہی مقصد حسین نے بتایا۔ ابھی آپ نے اشعار میں بھی سنے کہ حسین سے عبادت جدا نہیں ہو سکی، حسین سے سجدہ جدا نہیں ہو سکا۔ بس ایک جملہ کہوں گا کہ کائنات کے تمام ساجدین سجدہ کرتے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ سجدے سے سر اڑ جاتا ہے، لیکن حسین نے جب کربلا کے میدان میں سجدے میں سر رکھا تو سر نہ اٹھا بلکہ سر تن سے جدا ہو گیا۔ یہ حسین کا کتنا طولانی سجدہ تھا کہ جو آج کائنات کے ہر ساجدین پر بھاری ہو گیا، ہر سجدہ کرنے والوں پر بھاری ہو گیا۔ یہ کربلا ہمیں درس دیتی ہے کہ موت سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ آج اس شہزادے کے مصائب کا تذکرہ ہے کہ جس نے موت کا ذائقہ بتا دیا۔ جس وقت محضر نامہ شہادت پیش کیا گیا، حسین نے سب کا نام لینا شروع کیا۔ حسین نام لیتے جاتے ہیں، جس اصحاب کا نام آتا ہے وہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے۔ تمام کا نام لیا جانے لگا، لیکن ایک بچہ قاسم بھی وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ جب اس کا نام شہادت نامہ میں بیان نہ کیا گیا، تڑپ کر کے اپنی ماں کے پاس گیا، اماں جان ہمارا نام چچا جان نے نہیں لیا ہے، کیا خطا ہو گئی ہے، کیا گناہ ہو گیا ہے، کون سا ایسا جرم ہو گیا ہے جو میرا نام شہادت نامہ میں نہیں بیان کیا گیا۔ ایک مرتبہ جناب قاسم سوچ ہی رہے تھے کہ ان کی ماں نے بیان کیا، بیٹا جا کر کے ہماری طرف سے سفارش کرو کہ اماں جان نے کہا ہے کہ ہمیں جنگ کی اجازت دی جائے۔ جب امام حسین کے پاس گئے جناب قاسم اور کہا کہ اب ہمیں جنگ کی اجازت دے دیجئے، چچا جان اماں جان نے سفارش کی ہے، کہا کہ بیٹا قاسم ارے کس طریقے سے یہ حسین تمہیں اپنے سے جدا کرے، ارے تم تو میرے نام میرے بھیا کے شبیہ ہو، ارے کس طریقے سے میں تمہیں اپنے آپ سے جدا کروں۔ حسین کے دل پر کتنا زیادہ گرا گزرا ہے۔ عزیزان گرامی،
تین چیزیں ملتی ہیں جو مدینے سے کربلا میں حسین کو بہت سخت گزرا ہے اپنے آپ سے جدا کرنے میں۔ ایک جب صغرا سے جدا ہو رہے تھے تو حسین کے دل پر کتنا بڑا قلق تھا، حسین کتنا گریہ کر رہے تھے، آواز دے رہے تھے بیٹی صغرا ارے تمہیں سفر پر نہیں لے جا سکتا اس لیے کہ تم تو میری اماں زہرا کی شبیہ ہو اور مجھے گوارا نہیں ہے کہ میری ماں کی شبیہ دربار عام میں پھرائی جائے۔ دوسرا مقام وہ آیا کہ جب علی اکبر کو بارگاہ الہی میں پیش کرنے جا رہے ہیں تو ہاتھوں کو بلند کر کے کہتے ہیں پروردگارا آج میں تیری بارگاہ میں ایسے کو پیش کر رہا ہوں جو صورت و سیرت میں رفتار گفتار میں میرے نانا رسول مصطفیٰ سے مشابہت رکھتا تھا۔ اور تیسرا مقام وہ تھا جب جناب قاسم کو جدا کر رہے ہیں تو آواز دیتے ہیں بیٹا قاسم ارے تم میرے بھیا کے شبیہ ہو، کس طریقے سے اپنے آپ کو تم سے جدا کر سکتا ہوں۔ جب قاسم نے اتنے جملے سنے تو واپس ماں کے پاس گئے، آواز دیا ماں چچا اب اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ اب قاسم پر کتنی بڑی مصیبت آن پڑی ہے۔ ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام کی وصیت یاد آئی، کہا بیٹا قاسم تمہارے بازو میں جو تعویذ بندھی ہوئی ہے اس کو نکالو۔ تعویذ کو جیسے ہی نکالا قاسم کے اندر ایک نیا جوش پیدا ہوا، حسین کے پاس دوڑتے ہوئے گئے، چچا ارے بابا نے کچھ چیزیں آپ کے لیے دی ہے۔ جیسے ہی امام حسین نے ارے اس خط کو دیکھا، ارے کیا دیکھا، بھیا کی تصویر نظر آئی، آواز دے رہے تھے کہ بیٹا بھیا حسین ارے میدان کربلا میں میں تو نہ ہوں گا لیکن میری طرف سے ارے میرے قاسم کو قبول کر لینا اور اس کا عقد کبریٰ کے ساتھ کر دینا۔ یہ بات روایتوں میں ملتا ہے۔ امام حسین نے وصیت کو پورا کیا، ارے قاسم اب نوشاہ بن کر کے میدان میں جا رہے ہیں۔ حسین کے اوپر کتنا زیادہ غم ہے، حسین نے اپنے ہاتھوں سے قاسم کو سوار کیا۔ روایت کہتی ہے قد اتنا چھوٹا تھا کہ رکاب تک پیر نہیں پہنچ رہا تھا۔ حسین نے رکاب کو اور اونچائی پر باندھا اور باندھنے کے بعد رخصت کیا، جہاں بیٹا قاسم خدا حافظ۔ حسین نے رخصت تو کر دیا لیکن عزیزان گرامی بس دو تین جملے اور مصائب کو تمام کر دینا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ قاسم چلے اور جنگ کرتے جاتے ہیں، حسین ایک بلندی پر کھڑے ہو کر کے قاسم کی جنگ دیکھ رہے ہیں۔ اسی اثنا میں کیا دیکھا کہ ایک پہلوان ہے جس کا نام ارزق ہے جو جناب قاسم کو مقابلے میں آتا ہے۔ حسین کا دل مضطرب ہو گیا، ارے اسی اثنا میں گرد و غبار اٹھی لیکن دونوں سوار دکھتے نہیں ہے۔ حسین کا دل مطمئن نہیں ہو رہا ہے لیکن اسی اثنا میں دیکھا کہ قاسم نے اس کا کام تمام کر دیا۔ حسین نے شاباشی دیا، بیٹا قاسم شاباش تم بہترین جنگ کر رہے ہو۔ لیکن پسر سعد نے جب دیکھا کہ ایک بچہ ہے جو ان پہلوانوں سے نہیں سنبھل رہا ہے، آواز دیا یہ بنی ہاشم کے شیر ہے، ارے ان سے تنہائی میں جنگ نہیں کی جا سکتی، لہذا گھیر کر کے حملہ کیا جائے۔ چاروں طرف سے جب حملے ہونے لگے ایک مرتبہ قاسم نے کہا ارے چچا خدا حافظ، ارے ہمارا آخری سلام قبول کرو، چچا مدد کے لیے آئیے۔ حسین خیمے سے تیز رفتار سے چلے لیکن جب قاسم گھوڑے سے زمین پر آئے ایک ملعون بڑھتا ہے اور چاہتا ہے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے، لیکن اسی اثنا میں کیا دیکھا کہ حسین قریب آتے ہوئے نظر آئے، اپنے تمام گھڑ سواروں کو للکار کر کہتا ہے ارے مجھے جلد بچاؤ ورنہ میں حسین کی تلوار کے تت میں آ جاؤں گا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، بس دو جملے اور مسائل تمام ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی اسی اثنا میں ارے چاروں طرف سے گھوڑے دوڑنے لگے، ارے قاسم کا لاشا پامال ہوتا گیا، آواز دیتے جاتے ہیں ارے چچا جلد آئیے، گھوڑوں کی ٹانگوں سے ہماری لاش پامال ہو رہی ہے۔ جیسے ہی حسین قریب پہنچے ارے رمق حیات تو باقی تھی، حسین مرثیہ پڑھ رہے ہیں، بیٹا قاسم حسین شرمندہ ہے اس لیے کہ تو بلاتا رہا
اور حسین تیری مدد کے لیے پہنچ نہ سکا. سيعلم الذين ظلموا ثم لا يذهب ظهرها وأبيها وبالها وبنيها والسر المستعطى فيها أن تصلى على محمد وآل محمد ولا واسطة محمد وآل محمد ثم عيسى مختصر في عبادة وهو السلمان وإمام الجلسة وإمام سيد الشهداء واسطة محمد وآل محمد کے جو مخصوص انتقال کو اپنے غیر سادہ فرما جو بیمار حال میں شفا کے لیے عنایت فرما واسطہ محمد وآل محمد کے خونی منتقمی امام حسین امام زمانے